چلیے آج اسلام کی بنیاد یعنی توحید کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے کا یہ کانسیپٹ آخر ہے کیا؟ قرآن کی یہ آیت اس کا سینٹر ہے، مطلب عبادت اور مدد دونوں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ صرف ایک یقین نہیں بلکہ دنیا بنانے کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے تو نبیوں نے اتنی تکلیفیں جھیلی۔ اسلام میں دعا صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی فرض ہے، ہماری آستھا کا اہم حصہ۔ اب ایک سوال ہے جو اکثر کنفیوز کرتا ہے، تو چلیے اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ بات سیدھی ہے، مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی اور دوسری غیبی۔ چلیے اس کا فرق سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی دوست سے لفٹ مانگنا ٹھیک ہے، پر چمتکار تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے نا۔ خود پیغمبر نے بھی زندہ اور گزر چکے لوگوں سے مدد میں ایک صاف فرق رکھا تھا۔ قرآن یہاں ایک سیدھا سوال پوچھتا ہے، کون ہے جو بے بس کی پکار سنتا اور تکلیف دور کرتا ہے؟ تو یہ ماننا کہ کوئی اور ہماری دعا سن سکتا ہے مطلب اسے خدائی درجہ دینا، اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ دیکھیے مدد ایک زندہ نیک انسان سے مانگی گئی، نہ کہ گزر چکے پیغمبر سے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ نبی کو خبر دیں، سیدھے نبی کو نہیں پکارا۔ اب سوچئے، اگر توحید عیسیٰ جیسے پیغمبر پر لاگو ہوتی ہے تو پھر یہ ہم سب پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ان کے چمتکار زبردست تھے، سب اللہ کے حکم سے۔ لیکن قرآن ایک اور ضروری بات بتاتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب وہ بھی ایک انسان کی طرح نربھر تھے۔ تو جو خود نربھر ہو وہ کسی اور کی مشکلوں کا آخری حل کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ آیت کنفرم کرتی ہے کہ بندے اور اللہ کا رشتہ ایک دم سیدھا ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی دربار یا وزیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اسے انسانیت کا میگنا کارٹا بھی کہا گیا ہے، ہر انسان کو اپنے بنانے والے سے سیدھے بات کرنے کا حق۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت دی کہ صرف اللہ سے مانگنا، اور اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا ایک طرح سے اسی کی عبادت کرنا ہوا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اگر دعا ہی عبادت ہے تو پھر اصل میں عبادت ہو کس کی رہی ہے؟